میں محمد رضوان علی کی جانب سے کلاس کی اردو شعرا کے مطالعہ کے تحت بی اے آنرس اردو کے طلباء و طالبات کے لیے یہ لیکچر پیش کیا جا رہا ہے جو رانچی یونیورسٹی کی تمام کالجوں کے لیے ہے۔ موضوع مومن کا لب و لہجہ اور خصوصیات۔ حکیم مومن خاں مومن کا نام مومن خاں تھا اور تخلص مومن تھا۔ غلام نبی خاں کشمیری کے بیٹے تھے۔ یہ لوگ کشمیر کے رہنے والے تھے لیکن مومن کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ غالب اور ذوق کے زمانے کے بڑے شاعر تھے۔ بہادر شاہ ظفر ان کے زمانے کے بادشاہ تھے۔ حکیم مومن خاں مومن نے شاہ عبد القادر سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ حکیم مومن خاں مومن کا خاندانی پیشہ طب یعنی حکیمی تھا۔ وہ نہایت تیز اور ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے چاند اور تاروں کی علم یعنی علم نجوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی پیدائش 1800 عیسوی میں ہوئی اور بہت ہی کم عمر یعنی 1852 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ چھت سے گر کر مر گئے تھے۔ گو کہ سلطنت مغلیہ کے عہد میں مغل بادشاہ ہمایوں کے چھت کی سیڑھیوں سے گرنے کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا، لیکن مومن کی شاعری گری پڑی شاعری نہیں ہے بلکہ اپنی بلندی اور اپنی میراث کو لیے ہوئی شاعری ہے۔ مومن کے خاندان میں شاعری دوسرے لوگوں نے بھی کی لیکن مومن اپنے بزرگوں سے کافی بڑے شاعر تھے۔ مومن خاں مومن نے شاہ نصیر الدین سے شاعری کرنا سیکھا۔ مومن نے غزل، قصیدہ، رباعی، مثنوی اور مرثیہ لکھا، لیکن سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت غزل لکھنے کی وجہ سے ملی۔ صنف غزل میں انہوں نے کافی شہرت پائی۔ غزل ہی ان کا خاص میدان تھا۔ موضوع کے اعتبار سے وہ غزلوں میں بہت ساری قسموں کی باتیں نہیں کرتے بلکہ انہوں نے غزل کی شاعری میں صرف دلکش اور خوبصورت عورتوں کے مضامین ہی اپنی شاعری میں پیش کیا۔ ان کی غزل میں عورتوں کی خوبصورتی، نزاکت، خوبصورت زلفیں، آنکھیں، ناک اور خوبصورت جسم کے ذکر ملتے ہیں۔ وہ نازک عورت کا ذکر اکثر کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے پہلے دوسرے شاعروں نے نہیں کی۔ حسن و جمال کو مومن نے سینکڑوں انداز سے پیش کیا ہے۔ مومن کی غزل کی شاعری میں کچھ خوبیاں تو ایسی ملتی ہیں جو دوسرے اردو کے شاعروں کے یہاں نہیں ملتی، جیسے نمبر 1 معاملہ بندی، نمبر 2 معنی آفرینی، نمبر 3 نزاکت خیال، نمبر 4 ندرت بیان، نمبر 5 عشق مجازی، نمبر 6 مکر شاعرانہ، نمبر 7 مکر شاعرانہ، نمبر 7 پیچیدہ انداز بیان، نمبر 8 گوشت پوشت کی خوبصورت عورت کے حسین و جمیل خطوط، نمبر 9 پردہ نشین عورتوں کا ذکر مشرقی تہذیب کے پس منظر میں، نمبر 10 شاعرانہ شوخی، طنز اور مزاح کا ذکر، نمبر 11 محبوب کی بے وفائی کا ذکر، نمبر 12 رمزیت یعنی کسی بات کو پردے میں کہنے کی خوبی اور علامتوں میں ذکر، نمبر 13 تشبیہات، استعارات، صنعت اور مجاز کا استعمال، نمبر 14 الفاظ کے الٹ پھیر سے شاعری میں پیچیدگی کا احساس کراتے ہیں وہ،
اور یہ ان کا خاص لہجہ ہے۔ نمبر 15 غزل کا رنگ تغزل۔ نمبر 16 حسن پرستی کے ساتھ ساتھ لذت پرستی کو اپنی شاعری کی ترجمانی بناتے ہیں۔ نمبر 17 دہلوی شاعری میں لکھنوی رنگ غزل بھی مومن کی شعری خصوصیات ہے۔ نمبر 18 پہروں کا انتخاب کافی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں وہ۔ نمبر 19 اپنے تخلص کے استعمال سے بہت طرح کے معنی نکالتے ہیں۔ اس طرح مومن کی شاعری مذکورہ خوبیوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مومن خان مومن نے بہت سارے موضوعات پر شاعری نہیں کی ہے، انہوں نے اردو غزل میں ایک نیا رنگ نکالا اور یہی نیا رنگ ان کا نیا لہجہ ہے۔ ان کی غزلوں کی جو خوبیاں ہیں وہ دوسرے شاعروں کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ وہ اپنی شاعری اور غزلوں میں حسن اور عشق کی ہی بہت ساری کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو عشق کا تجربہ کرنے والا شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ عشق کے معاملے میں کافی رنگین مزاج شاعر ہیں۔ مومن کی غزلیہ شاعری میں عشق مجازی کی باتیں ملتی ہیں، عشق حقیقی کی باتیں کم ہی ملتی ہیں۔ ان کے ہاں محبوب مقدس اور آسمانی چیز نہیں ہے بلکہ اسی دنیا کی چیز ہے، بلکہ یہاں صاف طور پر بتا دیا جائے کہ ان کا محبوب عورت ہے، خدا نہیں۔ مومن نے اپنی شاعری میں تخلص سے کافی فائدہ اٹھایا ہے اور کام لیا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں جہاں مومن لفظ کا بار بار استعمال کرتے ہیں وہیں اس کی مناسبت سے کعبہ، بت خانہ، سجدہ، نماز، قبلہ، جنت، دوزخ اور کافر جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اب یہاں پر مومن کی مناسبت سے آخری وقت میں مسلمان ہونے کی بات کی گئی ہے اور عشق بتا کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح مومن اپنی شاعری میں کافی عشقیہ مضامین باندھتے ہیں اور عشقیہ مضامین اس طرح باندھتے ہیں کہ بات صاف صاف نہیں کہہ پاتے، اس سے محبوب اور رقیب دونوں کا کافی الجھن ہوتی ہے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ مومن کی غزلوں میں ان کا خلوص ہے، ان کی سچائی اور صداقت ہے۔ مومن کی غزلوں اور شاعری میں ان کی شخصیت نظر آتی ہے، ان کی شخصیت کی ترجمانی۔ ان کی غزلوں میں صرف انہی کی شخصیت کا احساس ہے۔ وہ اپنی شاعری میں غم کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ان کی شاعری پڑھنے سے خوشی کا احساس ہوتا ہے، لذت آتی ہے۔ ان کے ہاں محبوب سے چھیڑ چھاڑ اور البیلا پن ہے۔ مومن کی شاعری میں مشکل سے مشکل رنگ بھی ملتا ہے اور عام فہم رنگ بھی ملتا ہے۔ ان کا ایک شعر تو اتنا آسان ہے کہ اردو کے سب سے بڑے شاعر غالب جیسے شاعر اس شعر پر دیوانہ ہو گئے تھے۔ وہ شعر یہ ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر پھر سے سنیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور اس کے نیچے کا شعر بھی بہت اچھا ہے جس کو بعد میں مجنوں گورکھپوری نے تعریف کی تھی۔ اس شعر پر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا پر مومن فدا ہو گئے تھے اور اپنا پورا دیوان جانثار کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اردو کے بڑے تنقید نگار مجنوں گورکھپوری نے کہا کہ یہ شعر بھی کوئی کم نہیں ہے۔ تم میرے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔
बहरकैफ मोमिन ने अपनी गज़लों में बहुत सारे मौज़ूआत पर बातें की हैं। उन्होंने बहुत सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया और नई नई चीज़ों को अपनी शायरी में जगह दी है। मोमिन की शायरी में सिर्फ नए नए एहसास, कैफियत और जज्बात हैं, लेकिन इन एहसास, कैफियत और जज्बात आज के बाजारू कैफियत की तरह नहीं है, बल्कि फिल्मी कैफियत नहीं है और फिल्मी हीरो और हीरोइन की कैफियत नहीं है, बल्कि शरीफ ख़ानदानों के दरमियान आज से 200 बरस पहले मोहब्बत का जो मयार था, जो स्टैंडर्ड था, वही है और उसी की तर्जुमानी मोमिन की शायरी है, जिसके मुकाबिल में दिल्ली का कोई दूसरा शायर नज़र नहीं आता और दबिस्तान लखनऊ में भी इस तरह की शायरी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मोमिन 19वीं सदी के मुमताज़ गज़लगो शोरा में से थे और गालिब से पहले के मीर को छोड़कर उनसे बड़ा शायर उर्दू में अभी नज़र नहीं आता। उनकी शोहरत और मकबूलियत सिर्फ गज़लों की वजह से बाकी रहेगी। इश्क और मोहब्बत के हज़ारों रंग सिर्फ मोमिन की गज़लों में मिलती हैं और कहीं नहीं। मीर तकी मीर, गालिब या फिर इकबाल के यहाँ भी नहीं। मोमिन जैसा शायर न तो दिल्ली में दूसरा कोई पैदा हुआ और न ही लखनऊ में कोई पैदा हुआ। वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्लास की पोएट थे, इसलिए उनको क्लास की शोहरा की फहरिस्त में रखते हैं और बाद में उनकी शायरी की पैरवी करते हुए हम उनकी बाद के नस्ल के शायर हसरत मोहानी को देखते हैं कि वो मोमिन के अंदाज में शायरी करने की कोशिश की है। गो के मोमिन की शायरी में गालिब के तख़य्युल की मीरास और मीराज नहीं है, लेकिन मोमिन ने अपनी शायरी को जिस स्पेसिफिक पस मंज़र में पेश किया है उससे दिल्ली की ख़वातीन की मशरक़ी तहज़ीब की तर्जुमानी होती है, उससे दिल्ली के ख़वातीन की मशरक़ी लिबास, आराइश और ज़ेबाइश और नुदरत की तर्जुमानी होती है। उनकी शायरी ख़ास तरह की बेगमाती शायरी है, दिल्ली की मुहावराती शायरी है जो मोमिन से शुरू होती है और मोमिन पर ही ख़त्म हो जाती है। मोमिन के शेरी अल्फाज जो हैं वो दूसरों शायरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उन्होंने अपने शेरों में जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, चूँकि वो खुद एक डॉक्टर थे, हकीम कहते थे उस ज़माने में, उसके हिसाब से उर्दू की बहुत तिब्बी किताबों से भी उन्होंने फ़ायदा इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी शायरी में उसको बयान किया। मोमिन की शायरी में उस ज़माने की औरतों की हरारत नज़र आती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ गोश गुजार कर दूँ कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये गज़ल तो आपके निसाब में शामिल है। ये पूरी गज़ल को आप नेट से डाउनलोड कर लें और उसको बार बार पढ़ें। लेकिन मोमिन की इस गज़ल के अलावा जो बेहतरीन गज़ल है उनकी, उसमें जिन्होंने अपने माशूक़ से एक मुलाकात में पुरानी यादों को वो याद दिलाते हैं और पुरानी यादों को याद दिलाकर वो ताज़ा दम भरते हैं, यानी अपनी जवानी का एहसास कराते हैं। वो ऐसी गज़ल है जिसको आप पढ़िए, जिसको आप सुनिए तो ऐसा लगेगा कि अंदर से गुदगुदी हो रही है। अगर कोई 80 बरस का ज़ईफ़ इंसान भी उसको पढ़ता है और अपनी जवानी को याद करता है तो उसकी ज़िंदगी की तवानाई, उसकी ज़िंदगी की एनर्जी दोबाला हो जाती है। और इस लेक्चर को मैं उसी गज़ल के कुछ अशार को सुनाने के बाद ख़त्म कर दूँगा। वो है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निवाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुझे याद हो कि न याद हो। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो।
ہوئے اتفاق سے گرب ہم تو وفا جتانے کو دم بدم گلے ملامت اقربا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو بہت بہت شکریہ دھنیہ واد شکریہ